فرمایا کہ قیامت کے دن رمضان کا روزہ بھی سفارش کرے گا اور اللہ کا قرآن بھی سفارش کرے گا۔ بندہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، دو مضبوط وکیل جھگڑالو، بڑا کیس ہو، کہتے جناب دو تگڑے وکیل کرنے چاہیے، ایک نہیں دو، تاکہ ایک کے ذہن میں بات نہ آئے تو دوسرے کے ذہن میں آ جائے۔ تو یہ مضبوط جھگڑالو دونوں کھڑے ہوں گے دائیں بائیں۔ روزہ کہے گا مولا گرمی کا موسم تھا، رمضان کا مہینہ، اس کی فریج میں ہر چیز موجود تھی، فروٹ موجود تھا، کھانے پینے کا سامان موجود تھا، اور مزے کی بات ہے کہ دیکھنے والا بھی کوئی نہیں تھا، گھر میں بھی یہ اکیلا تھا، لیکن اس نے تیری رضا کے لیے مجھے اختیار کیا۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مسلمان تو ہمیشہ ہی روزے سے ہے، اس کی آنکھ کا بھی روزہ، اس کے کانوں کا بھی روزہ، اس کے دل و دماغ کا بھی روزہ، اور جہاں اس نے بد نظری کی آنکھوں کا روزہ ٹوٹ گیا، جہاں اس نے کانوں سے موسیقی سنی، کانوں سے غیبتیں سنی، جھوٹ سنا تو کانوں کا روزہ ٹوٹ گیا، زبان سے جھوٹ بولا زبان کا روزہ ٹوٹ گیا۔ فرمایا مسلمان کے روزے صرف ایک مہینے کے نہیں، عمر بھر کے ہیں، ساری زندگی کا اس کا تو روزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو رمضان کا روزہ کہے گا مولا باوجود سخت شدت کے مجھے اختیار کیا، میں اس کا سفارشی ہوں، اور میں نے خاموش نہیں ہونا جب تک آپ میری سفارش کو اس کے حق میں قبول نہیں فرمائیں گے۔ ابھی رمضان کا روزہ بول رہا ہوگا، ادھر سے قرآن بول پڑے گا، یا اللہ میں تیرا کلام ہوں اور اس نے مجھے اختیار کیا، روزے نے خوب اس کو نچوڑا، سارا دن اس نے بھوک پیاس برداشت کی، لیکن رات کو کھڑے ہو کر اس نے میری تلاوت سنی ہے، مجھے سنتا رہا، بڑی مشقت سے مجھے سنا ہے، میری تلاوت کرتا رہا سارا دن۔ اے الہ العالمین میں تیرا کلام ہوں، اور میں نے بھی اس وقت تک چپ نہیں ہونا جب تک آپ ہماری سفارش کو قبول کر کے اس کو جنت میں داخل نہ کر دیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے یشفعان، دونوں سفارش کریں گے اور حق تعالیٰ دونوں کی سفارش کو قبول فرما کر بندے کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو رمضان کو سفارشی بنائیں روزہ رکھ کر۔ کیسے رمضان کو سفارشی بنانا ہے؟ بولو بولو، روزہ رکھ کر۔ جو روزہ رکھے گا رمضان اس کا سفارشی ہے۔ حضور خطبہ ارشاد فرما رکھے ہیں، حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں حضور نے فرمایا ایک مہینے کے روزے اللہ نے تمہارے اوپر فرض کیے، فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، فرمایا جس نے رات کو تراویح پڑھی پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، جس نے کسی مسلمان کو روزہ رکھوایا یا افطار کرا دیا فرمایا پچھلے سارے گناہ معاف ہیں۔ ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کیا اللہ کے محبوب میرے پاس تو اتنا مال نہیں میں کسی کو سیر کر کے کھلا دوں، بہت عمدہ کھانا کھلاؤں۔ حضور فرماتے ہیں ولو بشق تمرۃ، اگر کھجور کے ایک ٹکڑے سے بھی کسی کو روزہ افطار کرائے گا تو تجھے بھی اللہ پورا پورا ہی اجر عطا فرمائیں گے۔ تو قیامت کے دن قرآن کو سفارشی بنانے کے لیے قرآن کی تلاوت کریں، اور کوشش کریں رمضان کے مہینے میں سب سے جو آخری درجہ ہے کم از کم ایک قرآن تو اپنی زبان سے ضرور پڑھیں۔ کرو کہو بھی انشاءاللہ ایک، یہ تو کم سے کم ہے۔ اور وہ خوش نصیب جو 20 قرآن پڑھیں، 10 قرآن پڑھیں، 25 قرآن پڑھیں، 50 پڑھیں، کیا ہی بات ہے۔ ایک قرآن اپنی زبان سے پڑھیں اور ایک قرآن تراویح میں سن لیں۔ اب 70 کے حساب سے جب آپ ضرب دیں گے تو کیلکولیٹر بھی جواب دے جائیں گے کہ کتنی نیکیاں مل گئی ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، قرآن کی تلاوت کر کے قرآن کے احکامات پہ عمل کر کے قرآن کو اپنا سفارشی بنائیں۔ تو قیامت کے دن روزہ بھی سفارش کرے گا، اللہ کا قرآن بھی سفارش کرے گا، اور حافظ قرآن بھی سفارش کرے گا۔ حافظ قرآن، اللہ فرمائیں گے حافظ قرآن تیرے خاندان کے وہ 10 افراد جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہے۔ کیسے لوگ ہوں گے؟ صرف کلمہ ہوگا، کیونکہ کافر کے حق میں سفارش قبول نہیں، ان کے پاس کیا ہوگا؟ بولو بولو کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ نعمت ہوگی، آج اس کو معمولی نہ سمجھیں،
یہ کلمے کی دولت اس کے پاس ہوگی، اب اس کے بعد نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ، کچھ بھی نہیں ہے، مگر کیا ہے؟ کلمہ۔ اللہ فرمائیں گے تیرے خاندان کے ایسے بندے جن پہ جہنم واجب ہو گئی ہے، تو سفارش کر، ایک نہیں 10 ٹکٹیں تیرے پاس ہیں، جس کو پکڑائے گا بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کروں گا۔ اس وقت پتہ چلے گا قرآن کی شان کیا ہے، اس وقت پتہ چلے گا حافظ قرآن کی شان کیا ہے۔ رشتہ دار کہیں گے مجھے پہچانو، تمہارا فلاں لگتا ہوں، فلاں لگتا ہوں۔ اور ایک روایت میں فرمایا جو لوگ رکاوٹ تھے، حق تعالیٰ فرمائیں گے حافظ قرآن میں نے ان کے حق میں تیری سفارش قبول نہیں کرنی۔ جب تو حافظ بنا تھا انہیں اچھا نہیں لگا، جب تو پڑھ رہا تھا یہ تیرے باپ کو روکتے تھے، اس کو مولوی مت بناؤ، اس کو حافظ مت بناؤ، قاری مت بناؤ۔ اللہ فرمائیں گے آج تجھے اس کے لیے سفارش کا حق بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ جس کے لیے سفارش کرے گا یہ تیرا اعزاز ہے، ہم تیری سفارش کو قبول کر کے بخشے فرما دیں گے۔ اور حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، جب یہ والناس پہ پہنچے گا تو جنت الفردوس میں پہنچ چکا ہوگا۔ اور اس کے جو والدین ہیں ان کے سروں پر ایسے نورانی تاج ہوں گے، فرمایا جس کی روشنی آسمان کے سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ لوگ حیران ہوں گے شاید یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام یا اولیاء کرام ہیں، پوچھنے کے بعد پتہ چلے گا یہ حافظ قرآن کے والدین ہیں۔ میرے محترم سامعین، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ، بچیوں کو قرآن کی حافظہ بناؤ، دوتے پوتے کسی کو بنا لو، اور اگر اس سے بھی بات نکل گئی ہے تو پھر کم از کم کسی بچے کا خرچہ اپنے ذمے لے لو۔ میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ اس کے نامہ اعمال میں بھی ایک حافظ قرآن لکھ دیں گے۔ 5000 سے زیادہ ہمارے ایک بچے کا خرچہ ہے مہینے کا، اس کا کھانا پینا، حالانکہ 5000 کیا چیز ہے، کچھ بھی نہیں ہے، 60,000 روپے سال کا بنتا ہے۔ اگر کوئی اس نیت سے مدرسے کو پیسے دیتا ہے کہ ایک بچے کا خرچہ میں نے ذمے لے لیا ہے تو انشاءاللہ العزیز اس کو بھی اللہ پورا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو قرآن بھی سفارش کرے گا، رمضان بھی سفارش کرے گا۔ رمضان کو سفارشی بنانے کے لیے روزے رکھو، اور قرآن کو سفارشی بنانے کے لیے قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن سنو، اور قرآن سے محبت رکھو، قرآن والوں سے محبت رکھو، یہ بھی قرآن سے محبت ہے۔ علماء بھی سفارش کریں گے، ہر عالم دین 70 بندوں کی سفارش کرے گا۔ ایک مولوی پورے خاندان میں بنا لو، انشاءاللہ سارا خاندان ہی بخشا جائے گا۔ اور بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس لیے عالم ضرور بناؤ، باقی ہر چیز پہ ہماری نظر ہے۔ اللہ نے اولاد دی ہے، کوئی ایک بیٹا اللہ کے لیے اس کو حافظ قرآن بناؤ، عالم دین بناؤ۔ اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں آپ اگر کھاتے پیتے لوگ اپنے بچوں کو عالم بنائیں، اپنے بچوں کو حافظ بنائیں تو اس کا نفع زیادہ ہوگا۔ وہ ممبر پہ بات کرے گا پورے اعتماد کے ساتھ، اس کو کوئی لالچ نہیں ہوگا، نہ اس کو کسی کی ناراضگی کی پرواہ ہوگی، حق مسئلہ ڈنڈے کی چوٹ پہ بیان کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے میں نے کو کسی سے چندہ نہیں لینا، میں نے کو کسی سے خدمت نہیں کرانی، میں نے تو اللہ کی رضا کے لیے بیان کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز وہ خوب کھل کے حق بیان کرے گا۔ تو اس لیے میں آپ حضرات سے یہ گزارش کروں گا اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ، یہ خاندان کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ عالم دین بناؤ۔ بہت سے لوگ اپنے بچوں کو حافظ بنا لیتے ہیں لیکن آگے عالم نہیں بناتے، اور وہ ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ ہوتا یہ ہے بچہ جب اسکول میں چلا گیا، کاروبار میں لگ گیا، تو اب اس کی وہ ترتیب بدل گئی، اب وہ قرآن بھی بھول جاتا ہے۔ جب قرآن بھول گیا تو پھر کچھ بھی نہیں ملنا، کوئی اعزاز نہیں ملنا، کیونکہ یہ شرط ہے کہ اس کو یاد ہو۔ جب اس کو کہا جائے گا پڑھتا جا اور سیڑھیاں چڑھتا جا، وہی حافظ پڑھے گا جس کو دنیا میں قرآن یاد ہے، اور جس نے یاد ہی نہیں رکھا وہ اس کو تو جوتے پڑیں گے کہ ہم نے اتنا بڑا خزانہ دیا، اتنی بڑی نعمت دی اور تم برباد کر کے آ گئے۔ تو اس لیے جب بچہ حافظ قرآن بن جائے
ہمارا کام ہے حافظ بنا کے تمہیں دے دینا، اب تمہارا کام ہے اس کی نگرانی کرنا، اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے جب بھی رمضان کا مہینہ آئے، کوئی مسجد ملے یا نہ ملے، اس کو گھر میں کھڑا کر لو، خود پیچھے کھڑے ہو جاؤ، بچوں کو پیچھے کھڑا کر لو، کوئی محلے کے 2 بندے بلا لو، 2-4 بندے پیچھے کھڑے ہو کے اس کا قرآن سنو، انشاءاللہ پھر اس کو قرآن کبھی بھی نہیں بھولے گا۔ کیوں جی یہ مشکل ہے کام؟ بولو بھائی۔ تو اس لیے اپنے بچوں کا قرآن سنو تاکہ یاد رہے، پھر یہ فضیلت ملے گی، اور اگر انہوں نے قرآن بلا دیا پھر کوئی فضیلت نہیں۔ عالم دین ہے 70 بندوں کی